اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار محبتوں کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جتنے یہاں پر موجود ہیں، ہمارا یقین ہے سب سنی صحیح العقیدہ لوگ، حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو آپ کے یہاں درود پڑھنے کا ماحول ہے یا نہیں ہے؟ ایک بار حضور پاک کی بارگاہ میں درود پڑھ کر کے سنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، آپ حضرات مجھ سے پیشتر استاد الاساتذہ فخر الاماثل حضرت العلام مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ دام اللہ اقبالہ سے بہت ہی پرمغز خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ وہ مائک والے بھائی ایکو کی آواز کم کر کے ساؤنڈ کھول سکتے ہیں۔ آپ حضرات اکل حلال کے سلسلے میں سماعت کر رہے تھے۔ مسلمان وہی ہے جو حلال کھاتا ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے اس حلال کا تعلق ہمارے دین سے ایسا ہے کہ میں کہتا ہوں حرام سے ہمارا تعلق ہو جائے تو بے دین ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جو کانٹے کھاتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے، جو کانٹے کھاتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے، اور جو حرامی ہوتے ہیں انہیں میرے رسول سمجھ میں نہیں آتے۔ سارا مسئلہ یہیں پر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بلند و بالا اخلاق کے حامل، سورج سے زیادہ چمکنے والی روشنی، لیکن اگر وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں کہ یہ حضور پاک کے حسن کا قصور نہیں، اس کے اپنے لطفے کا قصور ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ سب کو بھی یہ ضروری ہے کہ حلال سے تعلق رکھو۔ جہاں بندہ نسب کے اعتبار سے حرام والا ہو جائے یا کھانے پینے کے اعتبار سے حرام والا ہو جائے، اس کے دین میں خرابی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے آج کے دن اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی اور تمہیں دین اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ یہ وہ دین ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف توجہ کیا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ آخرت میں وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوگا، سب سے بڑے نقصان میں اٹھایا جائے گا۔ آج اسلام کو چھوڑ کر پوری روئے زمین پر کوئی ایسا دین نہیں جو کامل ہو، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہو۔ یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ وہ اللہ رب العزت ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ دین حق ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا۔
करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को ये पसंद ना हो, अगरचे काफिर इस बात को पसंद ना करते हो, लेकिन ये दीन गालिब आकर रहेगा। लोग आज नर्वस हैं। अगर पूरे खिताब में यही सारी चीजें चलती रही तो हम भी बैठ जाए। हम बैठ जाते हैं। अभी तक तो मैं आप लोगों की तारीफ कर रहा था, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। मैंने कहा कि अगर आधा घंटा जो जिस हाल में है उसी हाल में रहेगा तो क्या बिगड़ेगा। भाई खुदा के वास्ते आवाज बंद करो भाई, अगर सुनना है तो जरा मोहब्बत के साथ अपनी जगह पे खड़े रहिए। जो जैसे है जिस हाल में है उसी हाल में खड़े रहिए, समझ रहे हैं। आपको जैसा बैठना है वैसे ही बैठ के देखिए भाईजान, हम लोग उतर जाएं। सबको हटा रहे हैं आप, आवाज न कीजिए, आवाज न कीजिए। एक मरतबा सब लोग पूरा मजमा स्टेज से लेकर वहां तक हाथ उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब इसके अलावा कोई आवाज कहीं से नहीं निकलेगी, सिर्फ हजरत की तकरीर होगी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। बहरहाल आवाज करने वालों को अपनी आवाज करने दीजिए, हम अपनी आवाज करते हैं। तवज्जो, दीन इस्लाम के मुतालिक कुरान ये कहता है ये पूरी कायनात में गालिब आकर रहेगा, चाहे कुफ्फार और मुशरिकीन इसको नापसंद करते हो। आज लोग बैठ करके बड़े बड़े प्लान कर रहे हैं और लोग हमारे डरे हुए हैं कि क्या होगा दीन इस्लाम का। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लोग जो ये कहते हैं सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, मीडिया पर इस्लाम को विनाश कर देंगे, खत्म कर देंगे, वो अपने बदन की खुजली नहीं मिटा सकते। आपको मैं बात बता दूं, 1400 साल से ये मसले चले आ रहे हैं। बड़े बड़े अबू जहल आकर के चले गए, बड़े बड़े अबू लहब आकर चले गए, लेकिन कुरान का ये वादा है ये दीन गालिब आकर रहेगा। और रब ताला फरमाता युरीदून लियुत्मिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरह। लोग अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं। ये अल्लाह का चिराग है, ये तुम्हारे फूंकों से नहीं बुझाया जा सकता। और रब ताला फरमाता अल्लाह अपने नूर को, अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा, मुकम्मल करके रहेगा। आज यहां पर हालात देखो, सीमांचल में जब भी आता हूं तो मुझे एक चीज का एहसास होता है, रहने के लिए छप्पर के घर सही ढंग के नहीं होते, लकड़ी के घर होते हैं, बाढ़ में जीने वाले लोग। लेकिन जब अजमत रिसालत की बात आती है तो ऐसा शामियाना बांधते हैं कि लोगों की निगाहें दंग रह जाए। ये सारा निजाम ये गरीबों को बनाया हुआ है। मैं जिस इलाके से भी गुजरते आया, अभी मैं जिस तरह से गाड़ी में बैठकर, अरे सही ढंग की सड़कें नहीं, नेताओं ने तो सब खा लिया है, सब कुछ खा चुके हैं और कुछ ना दिया सीमांचल को। उसके बावजूद सीमांचल की इस नौजवान तबके के पास अगर कुछ बात बाकी रह गई है तो इश्क़ रसूल की दौलत बाकी है। मैं यहां आना ही नहीं चाहता था, कई दिनों तक तारीख को मैं बार बार मुलतवी करता रहा कि कैसर साहब रो धो करके लेकर के आए। मैं ये सोचता किस लिए जलसे कर रहे हो, किस लिए प्रोग्राम कर रहे हो, बयानात तो आप यूट्यूब से सुन ही लेते हो। नहीं, आप चल करके देखे हमारे इलाके के लोग मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मैंने कहा जनवरी की ठंडियां हैं और कौन आएगा इतनी ठंडी रातों में। अंदर आने के बाद पता चला यहाँ तो 50 डिग्री गर्मी चल रही है। ये मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम। दीन इस्लाम से वाबस्तगी आज भी पैसा नहीं चाहती है। ये मालदारों का निजाम चलाया हुआ दीन नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया था, बदा अल इस्लाम गरीबा व सयऊद गरीबा। इस्लाम
गरीबों से शुरू हुआ था, अजनबियों से शुरू हुआ था और गरीबों में ही खत्म हो जाए, अजनबियों में आकर खत्म हो जाए। आज ये सारे हालात देखकर दुनिया दंग है कि इनके पास खाने पीने को ढंग से कोई चीजें नहीं होती, लेकिन दीन इस्लाम की बात आती है तो ये अपनी हैसियत से बढ़ करके सजा देते। हमारे घर ढंग के नहीं है, लेकिन अल्लाह का घर देखो तो सबसे बुलंद बाला नजर आए। कई लोगों की आंखों में गड़ने वाले चुभने वाले मीनार सड़कों से गुजरे, मुसलमान पाई पाई जमा करके ये सारी चीजें करता है। अजीजा ने ग्रामे वक़ार लोगों को अगर आज डिपार्टमेंट का, हुकूमत का, सियासत का पैसा जिनको मिला है और वो आज बुलंदबान दावे कर रहे हैं कि हमने वो कर दिया, ये कर दिया, ये गरीब मुसलमान वो है जिनको कोई नहीं पूछता सियासी एतबार से और किसी भी एतबार से। लेकिन जो कुछ भी हमारे पास आज मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ फजले इलाही से है। अगर रब तबारक व तआला इस दीन का हामी और नासिर और मददगार ना होता तो ये दरिंदे तो कब के चबा चुके होते। जिनके पास लाखों की शाखाएं हैं, चड्डी पहनने वाले, लाठी डंडे की तरबियत लेने वाले जितने लोग हैं वो तो सब इन गुरबा और मसाकीन को खा गए होते हैं। एक बात याद रखो, लोग आज भी डरे सहमे हुए कहते हैं हम तो माइनॉरिटी में हैं, किल्लत में हैं, यहाँ हमारी तादाद बहुत कम है, यहाँ हमारी तादाद बहुत कम है, मसलहत के साथ जीना है, यकीनन मसलहत और हिकमत के साथ जीना है। और मैं आपसे कहता हूं, और अगर कोई हमारे बिरादराने वतन सुन रहे हैं तो उनसे भी मैं कहता हूं, हुकूमत के ऊपर से लेकर नीचे तक के ओहदे सब तुम्हारे, डिपार्टमेंट में 80% सारे लोग तुम्हारे, सब कुछ है। ये जो छोटी सी तादाद है, ये छोटी सी किल्लत है, दीन इस्लाम से वाबस्ता है, उसको सारी दुनिया और ये सारी बड़ी ताकतें मिलकर के मिटा क्यों नहीं पाती। 24 घंटे मीडिया भोंकता रहता है और मिटा क्यों नहीं देते बरसों से। कान खोल करके सुन लो, सारे दज्जाल मिल करके बैठ करके अपनी ताकत का इस्तेमाल करें तब भी हमें नहीं मिटाया जा सकता। इकबाल ने कहा यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है तो दुश्मन दौरे जमा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। नौजवानों, मैं ये खिताब से इसलिए आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि तुम फख्र करो कि जिस दीन पर अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया वो इस रूए जमीन का सबसे आला दीन है। तुम किसी चोर कौम से वाबस्ता नहीं हो कि सर झुका करके जियोगे, तुम किसी मुजरिम कौम से वाबस्ता नहीं हो कि अपनी टोपियां छुपाकर दाढ़ियां छिला करके घूमोगे। अरे सीना तान करके जमीन पर चलो कि तुम्हारा आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल तरीन कोई इस रूए जमीन पर हो ही नहीं सकता। आप उस नबी के पैरोकार हैं, उस नबी के पैरोकार हैं जिसको अपने तो अपने सारे गैरों ने भी सच्चा और अमीन कहा। सुभान अल्लाह। तुम्हें डर किस बात का है? आज दीने इस्लाम पर अगर तुमको खुद शक पैदा हुआ तो फिर तुम्हारा कोई इलाज क्या करे? सबसे पहले यकीन की दौलत पैदा करो कि जिस दीन पर मैं कायम हूं वो अल्लाह का पसंदीदा दीन है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं तुम्हें इस्लाम देकर राजी हुआ। एक सहाबी हजरत खब्बाब इब्न अल-अरत रज़ियल्लाहु ताला इनको कुफार और मुशरिकीन ने कैद करके सूली पर चढ़ाया था। जानते हो, नाखूनों को पकड़ से खींचा और उसके बाद उनके कान काटे, नाक काटे, होंठ काटे, आंखों में गरम सलाइयां फेरी हजरत खुबैब इब्न अदी, और उसके बाद उनसे कहा कि क्या ही अच्छा होता तेरी जगह मोहम्मद होते।
پھانسی پر ان کو چڑھایا گیا ہوتا اور تو آرام کر رہا ہوتا. جانتے ہو صحابی نے کیا کہا تھا؟ انہیں یقین کتنا تھا اپنے دین پر, اپنے دین اسلام کے سچے ہونے پر. انہوں نے پہلے تو یہ کہا, ظالموں خبردار, تم رسول اللہ کو میری جگہ ہونے کی بات کر رہے ہو. قسم رب ذوالجلال کی, میرے جسم کے 1000 ٹکڑے ہو جائے میں گوارا کروں گا, میرے نبی پاک کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے مجھے یہ برداشت نہیں ہے. اور دوسری بات, تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں قتل ہو جا رہا ہوں, مر جاؤں گا, مجھے اس بات کا ذرا بھی ڈر نہیں, اس لیے کہ تم قتل کر کے جس جانب بھی مجھے پھینکو گے میں دین اسلام پر دنیا سے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. سب سے بہترین دین پر میں مر رہا ہوں, یہ مجھے فخر ہے, مجھے گرو ہے. آج نوجوانوں کے اندر یہ فخر چاہیے کہ تم دین اسلام سے وابستہ ہو. جب تمہارا یقین بڑھ جائے گا اللہ کی مدد آئے گی. تمہارا یقین بڑھ جائے, کتے بھونکنا بھی بند کر دیں گے. آپ کا یقین پائے تکمیل تک پہنچے. اگر تسلسل تمہارے اندر ہے, دلمل یقین کے ساتھ جی رہے ہو, تو پھر ظاہر سی بات ہے لوگ تمہیں طرح طرح کے شوشے چھوڑ کر شک و شبہ میں پیدا کر دیں گے. آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں, کیوں دین اسلام کی اس عظمت پر لوگ انگلیاں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے تمہارا خود کا عمل ضروری ہے. آپ ابھی اب میں نعرہ لگاؤ اسلام زندہ باد تو سارے جوش سے لگائیں گے, اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد. بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ اسلام سے محبت ہے. سڑکوں پر آؤ گے تو بڑے نعرے, جلوس میں جاؤ گے تو بھی نعرے ہیں اسلام زندہ باد. لیکن یہ اسلام زندہ باد شادیوں میں کہاں ہے؟ تمہارے گھر کی عورتوں میں کہاں ہے؟ بیٹیوں پر اسلام کیوں نہیں نظر آتا؟ اچھا پیغام, واہ. بیویوں پر اسلام کیوں نہیں نظر آتا؟ جب تمہارے گھر میں اسلام زندہ باد نہیں ہے تو سڑکوں پر نعرے لگا کر کے کیا فائدہ؟ سب سے پہلی بات, اپنے گھر سے اسلام کو زندہ کرو. جس دین سے تم وابستہ ہو, دوسروں پر نافذ کرنے کی بجائے, دوسروں کو جواب دینے کی بجائے, پہلے اپنے گھروں میں اسلام زندہ کرو. آج تمہاری بیٹیاں اور تمہاری عورتیں اسلام کی پابند نہیں ہے, بے پردہ باہر اٹھتی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے جیسے تمہاری اس میں سٹھیایا ہوا بڈھا اگر ہماری بیٹی کے حجاب پر ہاتھ لگاتا ہے, وجہ کیا ہے؟ ارے وہ تو سٹیا گیا ہے, ریٹائر ہو جانا چاہیے. ظاہر سی بات ہے جب بڑھاپا زیادہ ہو جاتا ہے تو آدمی پاگل حرکتیں کرنے لگتا ہے. لیکن لوگ اس کو پاگل سمجھ کر کے نہ چھوڑ دیں, کیونکہ گلیوں میں بہت سارے لوگ پاگل ہوتے ہیں تو انہیں مینٹل ہاسپٹل جانا چاہیے. خالی رہیں تو دوسروں کو تکلیف دیتے رہیں. تمہاری بچیاں اور تمہاری بہنیں اگر ان کے پردے اور ان کے حجاب تک ہاتھ آتا ہے تو تم واویلا مچاؤ گے بعد میں. کیا رے بیٹیوں کے پردے پر ہاتھ آ گیا, ان کے حجاب پر انگلی اٹھ گئی, لیکن جب تمہارے گھر میں بات آئے تو تم خود ننگا گھمانا چاہ رہے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جہنمی ہے, دیوس جہنمی ہے, دیوس جہنمی ہے. 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے دیوس؟ حضور فرماتے ہیں دیوس ایسا شخص ہے جس کی بیوی دیوس ایسا شخص ہے جس کی بیوی بے پردہ باہر گھومتی ہو. اس مرد کے بارے میں حضور فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا. جس کی عورت بے پردہ آوارہ گھومتی ہو اس کا مرد جہنم میں جائے گا. تو پھر عورت کا عذاب کیا ہے, اس کا انجام کیا ہوگا؟ مسلمانوں, دین اسلام محفوظ تھا, محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا. وہ ہمارے ذمہ نہیں دیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا حفاظت کرنے والا ہے. صبح قیامت تک رب تبارک و تعالیٰ حافظ ہے. لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس دین اسلام کو اگر سچا سمجھتے ہو تو سب سے پہلے اس پر عمل کر کے دکھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ,
اللہ فرماتا ہے ایمان والو دین اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، تمہارا چہرہ بتائے، تمہارا لباس بتائے۔ آج کیا بات ہے، تم باہر چلتے ہوئے ہو، تم سے نام پوچھ کر کے معلوم کرنا پڑتا ہے کون سی ذات والا ہے، کون سے دین والا ہے، کون سے دھرم سے تعلق رکھتا ہے۔ تمہیں نام پوچھنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ نام پوچھا گیا لڑکے کا کیا ہے، کہا راجہ نام ہے، ببلو نام ہے، بابو نام ہے، پتہ ہی نہیں چلا ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے۔ پھر باپ کا نام پوچھنا پڑا، باپ سے بھی نہیں پتہ چلا، دادا کا پوچھنا پڑا۔ ارے تمہاری پہچان کے لیے اتنا لمبا شجرہ کیوں پوچھنا پڑے؟ تم اپنا حلیہ ایسا بناؤ کہ چلتے پھرتے لوگ دیکھ کر کہیں یہ مدینے والے کا عاشق دکھتا ہے۔ چلتے پھرتے تمہیں دنیا پہچان لے، اس کا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کی شکل بتاتی ہے یہ مدینے کی گلیوں سے آیا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج نوجوانوں کو شرم ہے، عار ہے، 5 گرام کی ٹوپی نہیں پہن سکتے، 5 کلو کی جینس پہن کر فخر کرتے ہیں۔ انہیں شرم ہے، کیوں؟ داڑھی جلدی سے نکال کر کے۔ ہمارے پاس ایک آٹو والے آئے تھے ممبئی میں، کہا کہ حضرت مصلحت ہے، حالات بہت خراب ہیں، میں صاف کر دیتا ہوں، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بعد گارنٹی ہے تمہیں، لکھ کر کے دے سکتے ہو، داڑھی نکال کر گٹر میں ڈالنے کے بعد 100 سال زندہ رہو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کی تو کوئی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ کہا جب تجھے پتہ ہے رکھنے کے بعد بھی موت آئے گی، نکالنے کے بعد بھی موت آئے گی، تو شرم کر، نکال کر دنیا سے ذلیل ہو کر کیوں جائے گا؟ جس وقت بھی مرنا ہے میرے آقا کی سنت پر دنیا سے جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دنیا اگر دین اسلام پر چلنے کی وجہ سے تمہیں طعن و تشنیع کرتی ہے تو میرے عزیزوں کی آپ کے لیے ڈر کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں۔ سنو، اگر تم نے دین اسلام پر عمل کیا اور لوگ طعنہ دینے لگے تو فرمایا گیا ہے کہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا زمانہ آ گیا کہ لوگ حضور کی سنتیں بھول چکے ہوں، اس زمانے میں کوئی نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ نوجوانوں، ڈر اور خوف آتا ہی جائے گا جتنا تم بھاگتے جاؤ گے میرے نبی سے، ان کے اخلاق سے جتنی دور جاؤ گے مارے ہی جاؤ گے۔ ہمیں تو فخر ہے اس بات پر جس دن بھی مارے جائیں گے میرے نبی کے غلام کہہ کر مارے جائیں۔ ڈر کس بات کا ہے؟ اور اسی لیے آپ سب کو اس بات کی تیاری میں رہنا چاہیے کہ دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ذلیلوں میں نہ اٹھایا جائے۔ اللہ اللہ، ایسی حالت نہ رہے کہ لوگ جنازہ پکڑنے میں بھی شرم محسوس کریں۔ ایسی اپنی حالت بنا کر کے رکھو کہ آخری وقت آئے تو لوگ دیکھنے کو ترسیں۔ موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے۔ توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جتنی وفا کرو گے اتنی عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتا ہے، اتنی زیادہ عزت کے ساتھ زندگیاں ملتی ہیں۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، تھوڑی بہت تکلیف اگر آ بھی گئی، آخرت کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے تمہاری۔ بس شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تم ہو، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لاہو قلم تیرے۔ تم جتنا بھاگو گے اتنی عزت تم سے دور بھاگے گی۔ تم سوچتے ہو بہت ماڈرن بننے میں عزت ہے، پاش لوگوں کے ساتھ جینے میں عزت ہے، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج یہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہمیں کیوں عزت دیتا ہے؟ ہمیں کیوں عزت دیتا ہے؟ ہم کون سی پارلیمنٹ سے آئے ہوئے لوگ ہیں؟ یہاں علماء کو منبر پر کیوں بٹھایا گیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث سے یا ان کے دین سے نسبت رکھنے والے لوگ، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت سے جن کی نسبت ہے ان کو دنیا میں یہ عزت ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کا اور بڑی عزت ہے۔
اے نوجوانوں، اسی لیے اعلیٰ حضرت کی بات سنو. آپ نے کیا کہا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. دین اسلام کی سچائی تمہارے رگ رگ میں بس جائے. قرآن سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا یقین ہے؟ قرآن سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا دین سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا نبی سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا خدا سچا ہے یا نہیں؟ جب یہ ساری چیزیں سچی ہیں تو میرے عزیزو تم جھوٹے کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارا سب کچھ سچا ہے تو تم جھوٹے کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارے اخلاق سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے. دنیا آج جو منہ پھیری ہوئی ہے ہماری طرح سے، وہ ہمارے چند اوباشوں کو دیکھ کر، ورنہ آج بھی میرے عزیزو میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر آ جاؤ، دنیا اپنی آنکھوں پر بٹھا رکھے گی. علاقے کے علاقے انتظار میں ہیں محمد عربی کا غلام. لوگ ایسے مل جائیں جو ہمیں محبتوں سے بھر دیں. میں اپنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیروں کی بھی بات کر رہا ہوں. جو غیر مسلم ہے وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ سچا کوئی غلام رسول تو آئے جس کے آتے ہی اللہ برکتیں اور رحمتیں عام کر دے. لیکن آپ میں سے اٹھتا کون ہے؟ کیا ہر کوئی یہ چاہتا ہے پڑوس کے گھر میں حسین پیدا ہونا چاہیے، میرے گھر میں نہیں. کربلا جانے والا حسین وہ پڑوسی کے گھر میں ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں نہیں. آج قربانیوں کی بھی جب ضرورت پیش آئے، علماء بھی یہاں موجود ہیں، سب سے میں کہتا ہوں حالات ایسے آ گئے ہیں کہ قوم بزدل ہوتی جا رہی ہے. انہیں پاورفل رکھنے کے لیے، انہیں اپنے دین اسلام پر مضبوط رکھنے کے لیے علماء کو نڈر ہونا بہت ضروری ہے. آپ لوگوں کے سامنے یہ بتائیں کہ ہم کسی مجرم قوم سے وابستہ نہیں. دنیا ہزار پروپیگنڈا کرے، میرا دین سچا ہے، میں سر اٹھا کر جیوں گا. میرا لباس کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر میں چھپاؤں. ارے وہ چور ہو تو چھپائے، میں اپنے نبی کے اخلاق کو کیوں چھپاؤں؟ آپ کو ایک بات میں بتاتا ہوں، دنیا چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ کیا کہنے؟ واہ واہ واہ. ارے ایسے بھی دیکھے ہم نے، مرد ہو کر بالیاں بھی پہن رہے، چوڑیاں بھی پہن رہے، ہر جینس کو پھاڑ کر کے سطر دکھا کر کے بھی چل رہے. لوگ ان کو کہتے ہیں بڑے فیشنیبل لوگ ہیں. ارے ننگا گھومنا اگر فیشن ہے تو بھینس سب سے زیادہ فیشن کرتی ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتی. ننگا اگر گھومنا ہی فیشن ہے تو جانور زیادہ فیشن کرتے ہیں. لیکن میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا اگر ننگا گھوم کر کے بھی فخر کرتی ہے تو اپنے نبی کے اخلاق پر عمل کر کے تمہیں کون سی حیا آتی ہے؟ تمہیں کون سی شرم آتی ہے؟ یاد رکھو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کے قریب عمر ہو رہی ہے، 70 کے اوپر عمر ہو گئی. آپ کے شاگرد کہتے ہیں ایک مرتبہ امام اعظم نماز میں کھڑے ہو کر رو رہے تھے. نماز ختم ہونے کے بعد دعا کرتے ہیں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی، جو سراج الامہ ہیں، ہزاروں مسائل کا حل کر کے امت کو دیا ہے. کتنے ہزاروں شاگرد ان کے، 80% امت کا طبقہ ان کی اقتدا کرتا ہے، کروڑوں مسلمانوں کے امام. اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ اے اللہ، توجہ، وہ امام اعظم کی بات کر رہا ہوں جس نے جہاں وفات پائی 4000 ختم قرآن کی، رات بھر کھڑے ہو کر فجر تک نماز پڑھتے تھے. وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ، قیامت کے دن ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہوگی، ورنہ مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل کہا. امام اعظم کہتے ہیں، اور جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ، روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں اے اللہ، میرے پاس کوئی عمل نہیں رہ گیا، لیکن تو نے فرمایا ہے سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے. اے اللہ، میری سفید داڑھی کو دیکھ کر مجھ پر رحم فرما. سفید داڑھی کو دیکھ کر اے اللہ تو مجھ پر رحم کر دے. وہ کروڑوں مسلمانوں کے امام اپنی داڑھی کو اللہ کے بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اس کی بدولت تو مجھے معاف کر دے. ذرا تم بھی اپنے چہروں پر ہاتھ پھیر کر کے دیکھ لو اللہ کی بارگاہ میں کیا رکھنے والے.
रब तबारक व तआला की बारगाह में बुढ़ापा आ गया, लेकिन लोगों के अंदर से जवान बनने की ख्वाहिश खत्म नहीं होती। दीन इस्लाम पर आओ मेरे अजीजों। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा की दो चंद मिसालें देकर मैं खत्म कर दूंगा बात को। तवज्जो। आज आप कहते हैं मोहब्बत मुस्तफा है, इश्क रसूल है, अमल की बात जब आए तो कैसी होनी चाहिए? हुजूर का एक फरमान आ जाए, आंख बंद करके अमल कर लेना चाहिए। उसी को कहते हैं सच्चा आशिक रसूल। नबी पाक की बात आ गए तो आंख नहीं करेगा, वो सबसे पहले अपने नबी के फरमान पर आंख बंद कर अमल करेगा। मोमिन की यही शान है। हजरत अनस फरमाते हैं शराब अभी हराम नहीं हुई थी, लोग शराब पीते थे, धीरे धीरे इस्लाम में शराब हराम हुई। तो अचानक एक शाम हजरत अनस कहते हैं मैं सबको शराब के प्याले भर कर दे रहा था, मदीने में आवाज आई, ऐ मोमिनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया शराब हराम हो गई। तो जितने लोगों के हाथों में प्याले थे वहीं से उन्होंने तोड़ दिए, पटक दी। जिसके मुंह तक शराब का प्याला लगा था वहां से उन्होंने दूर कर दिया। ये भी नहीं कि जाकर पूछ लेंगे रसूलुल्लाह से सही में हराम हुई कि नहीं हुई, कौन सी वाली हराम हुई कौन सी नहीं। नहीं, सहाबा के कान में सिर्फ इतनी बात आई कि अल्लाह के नबी ने कहा हराम, तोड़ दिया, मटके तोड़ दिए। उस दिन हदीस में मिलता है पूरे मदीने वाले जो 50-50 साल से शराब जमा करके रखते थे, सबों ने मटके लाकर घर के बाहर ऐसे तोड़े थे कि मदीने की हर गली हर नाली शराब से बह रही। सबने शराब बाहर फेंक दिया। ऐसा नहीं कि एक घर वाले ने, एक के घर में भी शराब का एक प्याला बाकी नहीं रहा। मोहब्बत मुस्तफा ये है, हुजूर का फरमान आ गया, अमल कर ले। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे हैं, तवज्जो, जुमा का खुतबा दे रहे, मिंबर पर खड़े होकर। इसी असना में एक साहबी हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा अभी आ रहे थे घर से बाहर से, मस्जिद में अंदर नहीं पहुंचे थे, बाहर थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से मिंबर से लोगों से कह रहे थे बैठ जाओ लोगों बैठ जाओ। यहाँ इतनी देर से लोग कह रहे हैं ना बैठ जाओ। हुजूर का फरमान क्या था सुनो, और सहाबा क्या करते थे। मेरे आका फरमा रहे थे मिंबर से बैठ जाओ बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा मस्जिद नहीं पहुंचे थे, अभी रास्ते में थे, हुजूर की आवाज आई, वही रास्ते में बैठ गए और फिर अपने घुटनों के बल घिसकते घिसकते मस्जिद तक आने लगे। लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन रवाहा, वो तो रसूलुल्लाह ने मस्जिद में बैठे हुए लोगों को कहा बैठ जाओ, या मस्जिद में जो लोग खड़े थे उनसे कहा बैठ जाओ, तुम तो अभी बाहर हो यहीं से बैठ गए। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा पता है, लेकिन बात रसूलुल्लाह की मेरे कानों में भी आ गई। अगर मैं खड़ा रहा और उसी हालत में मौत हो जाती तो कहीं मुझे रसूलुल्लाह की बेवफाई में ना उठा लिया जाए। वो सहाबी का ईमान था। वो कहते हैं कि अगर मैं खड़ा रहा और ये सोच करके कि अंदर जाकर के बैठूंगा, कहते हैं अल्लाह के नबी की बात मेरे कानों में पड़ गई थी, बैठ जाओ, मैं खिलाफ वर्जी करने वालों में ना उठा लिया जाऊं, इसीलिए उसी वक्त बैठ गया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, उसका थोड़ा सा हिस्सा अगर हमारी जिंदगी में आ जाए, मेरे नबी ने जिस चीज को हराम कहा है उसको हराम जानो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज से तुम्हें बचाया उससे बच जाओ। यही इश्क रसूल है, यही मोहब्बत मुस्तफा है, यही तुम्हारे दीन इस्लाम के अंदर मजबूती से कायम होने का सबब है। आज लोग आम तौर पर मुसलमानों के मोहल्ले में सूद का कारोबार, ब्याज कहते हैं, क्या कहते हैं आप, सूद कहते हैं, वड्डी कहते हैं, ब्याज, इंटरेस्ट, जिस तरह से भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जानते हो, मेरे आका ने फरमाया सूद का एक लुकमा जिसने खाया वो गुनाह ऐसा है जैसे कि किसी ने अपनी मां से काबे के सामने जिना किया। अल्लाह अल्लाह।
काबा शरीफ के सामने अपनी माँ से बदकारी करने के बराबर है। सूद खाने के लिए लोग उतावले हुए हैं। सूद तो जानते हैं, कर्जा देना और उस पर नफा कमाना हराम है, हराम है। मुसलमानों के लिए बिल्कुल जायज नहीं। सूद के कारोबार में पड़े रहते, शराब की तस्करी, जुए के अड्डों पर कितने नौजवान। जुआ किसको समझते हैं लोग तो ये समझते हैं जुआ एक खास खेल है। अरे जुए के 1000 किस्में। आज तो तुम्हारे हाथों में मोबाइल जुए लाकर दे चुका है। जाकर किसी मोहल्ले में बैठ करके जो 4 लोग जुआ खेलते थे, वो सिस्टम खत्म हो गया। ये जो सट्टाबाजी करना, बिडिंग करना, पैसा लगाना, दूसरों का पैसा खा जाना, इसके मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुआ खेलने वाला अगर मस्जिद में आकर वजू भी करता है तो वो खिंजीर के खून से वजू करता है, सूअर के खून से अपने हाथ को रंगता है। ये वहीद है, अल्लाह के नबी ने जिससे बचाया उससे बचाओ। यही दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह। ये बेहयाइयां कहां से आई? नशा नौजवानों के अंदर आ रहा है, बिक रहा है, कर रहे हैं डीलिंग, सब कुछ इनके यहां। जानबूझ करके लोगों ने तुम्हें नशा का आदी बनाया है। मैंने जेलों में भी देखा है वो नौजवान जो 36 घंटे 48 घंटे नशा में मखमूर पड़े रहते हैं। किसने इनको नशा का आदी बनाया? ऐ नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी बड़ी कीमती है। अफीम, कोकेन, हेरोइन, ये सारे नशों के लिए तुम नहीं पैदा किए गए। अरे नशा करना ही था तो इश्क मोहम्मदी का नशा करना है। नारे तकबीर। इसलिए कि वाह वाह वाह। इसलिए कि इश्क मोहम्मदी का नशा ऐसा है। अरे शराब का, चरस का, गांजे का नशा तो आदमी को पागल बनाता है। उसके सामने तो उसकी बीवी और माँ में फर्क नहीं रह जाता, वो अपनी बेटी और बीवी में फर्क नहीं कर पाता। वो दुनियावी नशा है जो उसके जहन को माउफ कर देता है। लेकिन मोहब्बत मुस्तफा का एक नशा ऐसा है जिसके सर चढ़ करके बोलता है तो फिर वो कहता है सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागर खलील का गुल ज़ैबा कहूं तुझे। अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। ये कौन बोल रहा है? जमाने का इश्क का इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रजा खां। इसी को कहते हैं इश्क मोहम्मदी का नशा जब आता है तो पूरी दुनिया को मखबूर करके चला जाता है। और फिर चप्पे चप्पे से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मेरे अजीजों, नौजवानों, दुनिया जिस नशा की तरफ तुम्हें बुला रही है, तौबा कर लो, तौबा कर लो। तुम उसके लिए इस ज़रोए जमीन पर नहीं आए, अपने नबी से वफा करने के लिए आए। मेरे मुर्शिद ताजु शरीया बदर तरीका फरमा करके गए और बहुत बेहतरीन दर्स दे करके गए। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उनके दादा आला हज़रत क्या कह करके गए? ऐ नौजवानों, कोई अगर ये कहता है कि हमारी लाइफ है हमें एंजॉय करने दो, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारी खामख्याली है, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी कहाँ है? ये जिंदगी मेरे मुस्तफा के सदक़े में मिली है। इसीलिए आला हज़रत ये कहते थे, या रसूल अल्लाह, दहन में सुबह तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये जिंदगी है। जब तुम दीन इस्लाम पर मजबूती के साथ अमल कर ले जाओ, किसी कुत्ते की मजाल नहीं है कि वो दीन इस्लाम की तरफ मुंह करके भौंके। हाँ, उलमाए किराम ना घबराए, मैंने फिर कुत्ता कहा है तो कुछ होना चाहिए। कुत्ते को कुत्ता ही कहा गया है ना। हाँ, लेकिन ये बात कब आती है? जब दीन इस्लाम पर अपने अमल नहीं करते तो फिर गैरों को मौका मिलता है। दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना दिया। क्या बात। ये कब होता है?
ہمارے گھر کی مکان کی ہمارے گھر کی دیوار گر جائے تو آس پڑوس والے تو راستہ بنا لیں گے، تم اپنے گھر کی دیوار گرنے کیوں دیے؟ اسی لیے میرے عزیز دین اسلام پر آپ کو جو میں بات کر رہا ہوں، حفاظت کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جلسے کر کے، جلوس کر کے، نعرے لگا کر نہیں، پہلے اپنی زندگی میں عمل کر کے، سب سے پہلے اپنے گھر میں جا کر آپ جھانک کر دیکھو ہمارے بچوں کو قرآن کتنا آتا ہے۔ ان کو تو 3 منٹ کے کتنے گانے یاد ہو گئے، میرے مصطفیٰ کے الفاظ، میرے مصطفیٰ کی حدیثیں کتنی یاد ہیں۔ لوگ دوسروں کے ڈائلاگ یاد کر لیتے ہیں، اپنے نبی کے فرمان کیوں نہیں یاد؟ جبکہ یہ دنیا کے گانے جس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں، جو گانے سنتا ہے اس کے دل میں منافقت آتی ہے اور زنا کی طرف لے جاتے ہیں گناہ یہ گانے، آدمی کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثیں یاد ہو جائے اس پر میرے آقا کی شفاعت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں یہ وعدہ کیا گیا وہاں کیوں نہیں یاد ہے آپ کو؟ ارے چھوٹی چھوٹی باتیں میرے نبی کی بھی یاد کرو۔ اگر محبت ہے تو اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی بھی بچے کو اٹھا کر کے پوچھو تو اب یہ کہے گا جانی جانی اس پاپا، یہ سب کو پتا۔ یہ سارے بچوں کو شروع سے لے کر، میں اسکول کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جہاں تمہارے بچے اسکول پڑھتے ہیں اپنے نبی کے اخلاق بھی ضرور پڑھتے ہیں۔ اسلام تمہارے گھروں میں ہو، سڑکوں پر نہیں، جلوسوں میں، احتجاج میں، نعروں میں نہیں، گھر میں اسلام ہو۔ تمہارے چہرے پر اسلام نظر آئے، تمہارے لباس میں اسلام نظر آئے، تمہارے کھانے پینے میں اسلام نظر آئے، تمہارے لین دین میں اسلام نظر آئے۔ لوگ تم سے تجارت کرنے میں ڈرتے کیوں ہیں؟ مسلمان دھوکے باز نہ ہو جائے، یہ ٹوپی نہ ڈال دے، دھوکہ نہ دے دے۔ اگر تم دھوکہ کر رہے ہو تو اسلام پر ہو ہی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، میرے آقا نے فرمایا۔ اور پھر یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آ جانی چاہیے۔ اب اخیر میں آپ سے یہ کہتا ہوں، جو حالات بنتے جا رہے ہیں، 2 طریقے کے حالات آئیں گے زندگی میں۔ ایک تمہارا دین ختم کرنے کے لیے سختیوں کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ سختیاں کیا ہے؟ مار دھاڑ، جیل، موت، یہ سختیاں۔ اور تمہارا دین تم سے چھیننے کے لیے یا تو سختی ہوگی، دوسرا امتحان بڑا ڈینجر ہے، یا تو پھر حسن، شباب اور دولت دے کر تمہارا دین لے لیا جائے، وہ دوسرا والا بڑا خطرناک ہے۔ پہلے والے میں تو لوگ بچ جائیں گے کہ ہم اپنے دین پر قائم ہیں، چاہے ہم کو مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، لیکن دوسرا والا جب آفر آتا ہے، اتنا پکڑ لے، آجا ہماری طرف، اتنا لے لے، آجا ہماری طرف۔ دیکھو آج کتنے ایسے ہیں پارٹیاں بدل بدل کر کے ادھر سے ادھر جو گھوم رہے، ان کا کیا حشر ہے؟ یہ سارے دین اسلام کو جاننے والے لوگ نہیں ہیں۔ صرف ٹوپی اور داڑھی رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، اس کے اخلاق اور اس کا عزم اور اس کا حوصلہ، اس کا ایمان دیکھو۔ بہت سارے ایسے مولوی بھی اگر تمہیں نظر آئے کہ دین کے غداروں کے ساتھ بیٹھے اور ان کی حمایت کی بات کریں تو ان سے دور ہو جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ۔ وہ مولوی بھی غدار ہے جو دین کا سودا کرنے آیا ہے۔ ابھی ایک مولانا صاحب کو کہنے لگے حضرت آپ کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو موجودہ چل رہا ہے حکومت ہے، اس کے متعلق آپ تھوڑا پازیٹیو بتاؤ، پازیٹیو بتاؤ، اس لیے کہ کچھ فائدہ بھی ہو جائے گا، قوم کا ترقی بھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا مولانا تمہارا حال تو یہ ہے، تھوڑا چارہ کیا دکھا، تھوڑا چارہ کیا دکھا، بستی کی بکریاں، سنا ہے آپ نے؟ تھوڑا چارہ کیا دکھا، بستی کی بکریاں۔ ارے پورے قصیدے پڑھنے لگ گئی کسائی کی شان میں، پورے قصیدے پڑھنے لگ گئی کسائی کی شان میں۔ تمہیں پتا ہے کسائی کیا کرتا ہے تمہارے ساتھ، پھر کہہ رہے ہو نہیں تھوڑا سا اس کی بات کر لو۔ یاد رکھو اے مسلمانوں،
دین اسلام وفاداری سکھاتا ہے. اپنے نبی سے وفاداری کرو حالات جیسے بھی آ جائیں. اپنے نبی سے غداری نہیں. ایک نوجوان صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ، ایک عیسائی بادشاہ نے ان سے کہا تھا اے نوجوان تو آجا میرے دین میں، آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی بادشاہت دے دوں گا. اس نوجوان صحابی نے کہا اے بادشاہ کان کھول کر سن لے، تیری ایک سلطنت، دو سلطنت، تین سلطنتیں دے دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نبی سے غداری نہیں کر سکتا. اسی کو ایمان کہتے ہیں. وہ ایمان تمہارے اندر آ جائے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے. اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتے، اپنے نبی سے غداری نہیں کر سکتے. اٹھو قوت عشق سے ہر دست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. ہر وقت تمہارا ہے، ہر زمانہ تمہارا ہے، ہر آنے والا پل تمہارا ہے. شرط صرف اتنی ہے کہ میرے نبی کے وفادار بن جاؤ، میرے نبی کے غلام بن جاؤ. آ جاؤ اس دربار میں ہے جہاں ابو بکر آئے تھے تو عزت ملی، صدیق اکبر بن گئے تھے. عمر آئے تھے عزت اتنی ملی، فاروق اعظم بن گئے. عثمان آئے عزت اتنی ملی، ذوالنورین کہتا ہے. علی آئے اتنی عزت ملی کہ پوری دنیا حیدر کرار پکارنے لگی. عزتیں اسی قدموں میں ہیں، ساری عظمتیں اسی قدم میں ہیں. آج ہم جو عزتوں سے پہچانے جاتے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.